اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزو کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور انہوں نے کہا، آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم سے تھوڑے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کو انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو اور دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور تم جو اعمال کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگانی دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس جبرائیل کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ
چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتویٰ مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل نازل کرے، پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا ڈال دی گئی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے اور اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی بھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حارث پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔
اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو ان سے نقصان پہنچتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے یہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو رائنا، بلکہ تم کہو انذرنا، اور تم غور سے سنو، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ جو آیات ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل ہی لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی؟ بے شک اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار۔ اور اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دے، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، پس معاف کر دو اور جانے دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔
اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ بے شک تم جو اعمال کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا، جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، یہ ان کی باطل آرزوئیں ہیں۔ کہہ دیجئے، لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودیوں نے کہا، عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا، یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ اختلاف کرتے تھے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور انہیں اجارنے کی کوشش کی۔ ان روکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم اس طرف بھی منہ کرو گے، وہی ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، سب اسی کی فرما بردار ہے۔ وہ آسمان اور زمین کو انوکھا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی ہے خسارہ پانے والا۔ اے بنی اسرائیل، تم میری
اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اسے کوئی بدل قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا، بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے کہا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دے دیے کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے۔ اللہ نے کہا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرمانبردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب، خوب حکمت والا ہے۔ اور قرآن بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے، سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا، فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے؟ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم تیرے معبود اور تیرے
باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور انہیں اعمالوں کی بابت تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو حق کا پرستار تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے تو پھر وہی ہے مخالفت میں، سو ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کی بابت جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارا اعمال، اور ہم خالص اس کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ جلد ہی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور جیسا تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور اے نبی، جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔
بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔